اللہ نے کیسا مضبوط کلام اتارا کہ آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں، یہ ایک چیلنج کی شکل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک باقاعدہ طور پہ کورس کی شکل میں چند لیکچرز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایمانیات کی ان آیات پر مشتمل ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی 4 سے 5 آیات ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی قرآن کی اہمیت پر بات کرنے کی دوبارہ سے کوشش کروں گا۔ گزشتہ ویڈیو بھی میں نے اسی لیے تمہیدی طور پہ بنائی تھی کہ قرآن ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی یا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا بتا کر بچ سکیں گے کہ جی ہم نے اس دین اسلام پر، اس ہدایت کے پیغام پر یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کس وجہ سے عمل نہیں کیا، جبکہ ہمارے پاس ایک زندہ جیتی جاگتی دلیل اور ایک رسول اللہ کا جیتا جاگتا معجزہ موجود تھا۔ اس کے باوجود ہم ہدایت پر کیوں نہ آ سکے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہوا کہ جو اللہ کے سامنے اس بات کا دفاع نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے اللہ کے راستے سے انحراف کیا یا کس وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کا شمار اللہ رب العزت کے نافرمانوں میں ہوگا۔ یقینی بات، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت پر مبنی کتاب ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک انسان، لاسٹ ویڈیو میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ ایک انسان جب قرآن کو ہاتھوں میں تھامتا ہے تو اسے اندازہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کتنی بڑی کائنات کی دولت ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک واحد تو کتاب ہے جو اس شکل میں موجود ہے کہ اس میں شک نہیں۔ ہم باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیات کو۔ سب سے پہلی آیت جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے لفظ جو قطع کیے ہوئے ہیں یا جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے تو ان کی بھی بہت فضیلت ہے کہ یہ 3 حرف الف لام میم، یہ 3 کہنے میں ایک لفظ ہی بنتا ہے پورا، لیکن حروف علیحدہ ہیں، تو فضیلت قرآن مجید کی اتنی غیر معمولی ہے کہ ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، الف الگ، میم لام الگ اور میم الگ، یعنی ان تینوں کو پڑھنے پر 30 نیکیاں تو ملیں گی۔ یہ تو ایک الگ بات، باقی ان کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں مفسرین کی متفقہ رائے ہے کہ ان کا مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ حکمت کا ایک پہلو ہے کہ حکمت کی بدولت اللہ رب العزت نے اس راز کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے درمیان رکھا، امت تک اس کو نہیں پہنچایا گیا۔ ہم تک یہ جس شکل میں پہنچا، ایسے حروف قرآن میں اور بھی موجود ہیں، ان کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ہم تک اس راز کو نہیں کھولا گیا۔ آیت نمبر 2 ہے جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ایک پہلو تو ہے کہ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کس طرح سے ہوگی، لیکن ایک نظام ہے کہ رسول اللہ تک جب یہ کتاب پہنچی، کن ذرائع سے پہنچی اور کس طرح سے رسول اللہ تک اس کتاب کو منتقل کیا گیا۔ ذالک الکتاب، اس کتاب میں، اس کتاب سے مراد اس کو لے کر آئے تو نزل بہ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کی صفات سورۃ تکوین میں پوری وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پوری وضاحت سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ ان کے قریب ان کی تعظیم پورے آسمانوں میں کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو
فرشتوں کا سردار مانا جاتا ہے اور ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یعنی ایک جز یہ بھی موجود ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جنات کی طاقت بہت زیادہ ہے یا انسانیت سے پہلے جنات اس دنیا میں آباد تھے، تو جنات اس کلام میں سے ہو سکتا ہے کوئی یہ بات گھڑ لے کہ جی اس کلام کو جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، کہ کیا دلیل ہے کہ جی یہ کلام صحیح سلامت رسول اللہ تک پہنچا؟ تو اللہ نے سورۃ تکویر میں باقاعدہ طور پہ پوری وضاحت سے اس بات کو بیان کیا کہ جو فرشتہ میں نے ان آیات کو دینے کے لیے یا ان آیات کو رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے ان آیات کو رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے مختص کیا، اس فرشتے کی یہ بنیادی صفات میں شامل ہے کہ ان کی آسمانوں میں تعظیم کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان سے اس کلام کو کوئی بدلوا نہیں سکتا، اور سب سے بڑی صفت کہ وہ امین ہیں، یعنی وہ امانت دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے یہ کلام ان کو دیا، انہوں نے رسول اللہ تک ویسے کا ویسے منتقل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو امت تک پہنچایا۔ جب شروع میں آیات اترتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے کے بعد جلدی ان کو پڑھنا شروع کرتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات سے بھی منع کیا، لا تحرک بلسانک، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا ذہن ہوتا تھا کہ آپ جلدی سے ان کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ کلام جو ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کے دل پر نقش کریں اور ہم آپ کو یاد کروائیں۔ یہ تو تھی بنیاد کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، ان کی طاقت سب سے زیادہ سے مراد کے فرشتوں میں وہ سب سے طاقتور ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کوئی جنات میں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط نظام بنایا کہ جنات جو تھے پہل تو آسمانوں کے قریب جا کے کچھ چند باتیں فرشتوں کی سن لیتے اور وہ واپس لا کے وہ نجومیوں کو یا جادوگروں کو یا ان کو بتاتے، تو وہ معاملات اس طرح سے چلتے۔ لیکن بعد میں جب جبرائیل علیہ السلام لے کر کلام اللہ اترے، یعنی قرآن مجید کو لے کر اترے، تو وہ نظام اتنا مضبوط ہوا کہ اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی طاقت رکھتے تھے کہ اس کلام میں کوئی رد و بدل رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جنات آسمان تک پہنچتے، ان کو آگے سے دروازے ملتے یا ان کو باقاعدہ طور پہ آسمانی نظام میں رد و بدل تبدیلیاں رونما ہوئی ملیں کہ وہ اس نظام کے تحت وہ فرشتوں کی کوئی بات نہیں سن سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نظام بدل چکا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ایک مضبوط فرشتے کے ذریعے اس کلام کو پہنچایا، پھر اگلی بات اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں تو یقیناً آپ نے خود حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد کے لیے کیا گارنٹی دی قرآن میں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ہم اس کے خود حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب جس کلام کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ اب ایک اور چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں، دنیا کا کوئی مصنف، کوئی لکھاری، کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر، کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پہلے صفحے پر لکھتا ہے کہ بشری تقاضے کے پیش نظر وہ انسان ہے اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ اگلے ایڈیشن میں اس کو دور کر دے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ نے کیسا مضبوط کلام اتارا کہ آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں، یہ ایک چیلنج کی شکل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہیں، اور جو شخص ایمانیات کی اس بنیادی چیز پہ تھوڑا سا فرق بھی ذہن میں لائے گا، تھوڑا سا مائنر سا ڈاؤٹ فل بھی ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہدایت کا ہے، اور ہدایت وہ چیز ہے کہ جس سے ایمان دل میں پنپتا ہے، ایمان پروان چڑھتا ہے، اور اس ہدایت کے ذریعے سے آپ سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ ہدایت اللہ رب العزت دے گا کن کے لیے؟ ہدایت کہا، فرمایا متقین کے لیے۔ کیا مطلب؟ متقین کہتے ہیں جی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار۔ تقوی کی ایک تعریف سمجھیے گا، تقوی کہتے ہیں ہر نیک کام کو کرنا اور ہر برے کام سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا وہ متقی کہلائے گا۔ قصہ مختصر یہی ہے کہ متقین اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے برے اعمال کو چھوڑ دیں، اللہ کی فرما برداریوں میں آ جائیں، اور ہر نیک کام کرنا، ہر برے کام سے بچنا بھی وہی بات۔
یہ قرآن مجید جو ہے، یہ کلام اللہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے بن دیکھے یا بغیر دیکھے ہوئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب اس آیت میں بنیادی طور پہ کچھ صفات ہیں، اور یہ بنیادی ایمان کی صفات ہیں۔ جو لوگ، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں، اور متقین کی صفات اللہ نے کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد جن چیزوں کو دیکھا نہیں۔ بنیادی سب سے پہلے ایمان، اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لائے تو ان کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر ایمان لائے تو ان کو دیکھا نہیں، جنت اور دوزخ پر ایمان لائے تو ان کو دیکھا نہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے تو ان کو دیکھا نہیں، آخرت پر ایمان لائے تو وہ بن دیکھے لائے۔ ہر وہ چیز جس کو بغیر دیکھے ہم اس کو تسلیم کر لیں، دل سے سچا مان لیں، یقین کر لیں، وہی ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے جی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کے ہر رکن کو اس کے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ نماز کو قائم کرنا، ایک ہے نماز پڑھنا، جیسے ٹوٹی پھوٹی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ معاف فرمائے ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی میں بس یہی آخری نماز تھی۔ تو نماز کا اہتمام ایمان والوں کی بنیادی صفات، متقین کی بنیادی صفات۔ یقیمون الصلاۃ کا مطلب بنتا ہے وضو اچھے طریقے سے کرنا، نماز میں پورے اہتمام سے کھڑے ہونا، نماز کے ہر رکن کا پورا خیال رکھ کے پڑھنا، یعنی سجدہ، رکوع، جلسہ، قعدہ، تشہد، قیام، ہر چیز پورے ادب و آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما رزقنا یعنی اللہ نے جو ان کو رزق دیا، وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، وہ متقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بنیادی طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی اللہ کا دیا ہوا مال ایک سال کے بعد جو اس پہ لاگو ہوگی اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا اس میں سے کم یا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تو بڑا کمال کا تھا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ چیز بہترین نیکی قرار دی، جیسا چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد بہت سارے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، یعنی جو ان کے پاس پسندیدہ باغات تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، یعنی جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں دینے کی ان کو پڑی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ مقبول ترین نیکیوں میں شمار ہو جائے۔ اور آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہمارے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کس بات کی جھجک ہے؟ ہم اگر ایمان کی ان بنیادی صفات میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں دینا سیکھیں، اور دینے والے کو کبھی اللہ رب العزت محتاج نہیں کرتے۔ اور یہ دنیا کا قانون کہ 10 گنا تو اللہ دنیا میں ریورس کریں گے اور 70 گنا آخرت میں۔ جو لوگ اس بات پر یقین لے آئیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کہ جو ایمان لائیں اس پر جو آپ پر اتری، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ سے پہلے اتری، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ 3 بنیادی اور صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا؟ ایمان لانا یا سچا ماننا یا دل سے تسلیم کرنا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو کلام نازل ہوا، یہ بعین حق ہے، یہ بالکل پورے کا پورا حق پر مبنی ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اس کے سارے احکامات سچے ہیں۔ اب اس سے پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور جو صحائف اترے، جتنے نبیوں پر صحائف اترے، بعض روایات میں ان کی تعداد 120 ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ بڑی کتابیں قرآن مجید کے علاوہ 3 ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔
اب ان پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے ان کتابوں کو اپنے اپنے ادوار کے حساب سے ٹھیک سمجھنا کہ یہ سچی کتابیں تھیں۔ اپنے اپنے دور کے حساب سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعد میں ان میں تحریف ہوئی، بعد میں ان کو بدل دیا گیا، بعد میں ان میں رد و بدل کر دی گئی، جو کہ اللہ رب العزت کی آیات کو بدل کر پیش کرنا، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں پوری وضاحت ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو بدلتے تھے اور تھوڑے معاوضے میں ان کو بیچتے تھے۔ بیچنے کا مطلب کیا کہ وہ آیات کو رد و بدل کر کے اپنی مرضی سے تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ جی یہ وہی آیات ہیں جو اللہ کی طرف سے اتری۔ بعد میں ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ اب بائبل جس پر عیسائی ایمان لاتے ہیں وہ 4 طرح کی ہے، لوکا، متی، یوحنا، مرکز۔ لوکا اور متی بند ہو گئی، یوحنا اور مرکز آج بھی چل رہی۔ اب ان 2 میں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی سچی ہے، یہ کون سی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ اس دور میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتری، داؤد علیہ السلام پر اتری، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتری، وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے سچی ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا یہ ہے ایمان لانا وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے کیا اترا۔ اور اگلی صفت کیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان لانا آخرت پر پورے یقین کے ساتھ۔ آخرت کہتے ہیں جی بعد میں آنے والی چیز کو، اور یقین۔ اب آخرت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ آخرت کہتے ہیں ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہم سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور برائیاں کم ہو گئیں، دایاں پلڑا اس کا جھک جائے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قرآن کے مطابق جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ اور جس شخص کی برائیاں بڑھ گئیں نامہ اعمال میں، بایاں پلڑا جھک گیا، اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب اس آخرت، یہ آخرت کے بنیادی اجزاء ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، حساب کتاب ہو، دائیں طرف نامہ اعمال اور بائیں طرف نامہ اعمال۔ اب اس پر ایمان لانا، ایمان کی حد تک، یوقنون، یقین کی حد تک۔ آج ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن یقین نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم کہیں گے جی مرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے ہونا ہے۔ ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ کیسے دیں گے؟ ہم اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اگر پیش ہونا، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ہم اللہ کے سامنے کیسے حساب دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو، اور باقاعدہ دعا موجود ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشکل حساب سے کیا مراد؟ فرمایا مشکل کا مطلب جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مشکل ہی ہے، آسان حساب کا مطلب اللہ حساب لے ہی نہ، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ تو ایمان والوں کی بنیادی صفت تو تھی وہ آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہی صفات کے مرتکب تھے۔ وہ حضرات تھے جو آخرت کے پیمانے میں ہر چیز کو تول کے دیکھتے۔ آج ہمارا بنیادی مسئلہ، ہم نے اس دنیا کو اصل سمجھا، حالانکہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان۔ ہم آخرت پر یقین لائیں گے تو اللہ کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ بنیادی صفات، دوبارہ میں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ پہلی چیز ہم نے یہ تسلیم کرنی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر بنیادی صفات کیا آتی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایک، یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ومما رزقناہم ینفقون، مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 3، چوتھے نمبر پہ جو اللہ کے نبی پر اترا اس پر ایمان لانا، یعنی قرآن مجید۔ 5ویں نمبر پر جو ان سے پہلے رسولوں پر ایمان لانا جو ان پر اترا، ان کی کتابوں پر۔ اور 6 نمبر پر آخرت پر ایمان لانا۔ اور جو شخص ان بنیادی صفات کو اپنا لے گا پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری کا ذکر کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح سے مراد جنت ہے، اور جنت ہی ایک مسلمان، ایک ایمان والے کی کامیابی کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ بقول قرآن فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب۔ ہمارا اس پوری سیریز کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کے ان عنوانات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جن کو ڈسکس کر کے، جن کو سمجھ کے، سیکھ کے، کم از کم ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت
ہمارا رخ سیدھا ہو جائے کہ ہم نے جنت تک کیسے پہنچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔